حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چیزیں دو ہی ہیں، کلام اور عملی طریقہ۔ تو بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ خبردار، نئے نئے کاموں سے بچو۔ سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے گئے ہوں، اور ہر نو ایجاد عمل بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ خبردار، تم میں لمبی زندگی کا خیال پیدا نہ ہو جائے، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ خبردار، جو کچھ آنے والا ہے وہ قریب ہی ہے، دور تو وہ ہے جو آنے والا نہیں۔ خبردار، بد نصیب وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بد نصیب قرار پا گیا، اور خوش نصیب وہ ہے جس نے دوسروں کے برے انجام سے نصیحت حاصل کر لی۔ خبردار، مومن سے جنگ کرنا کفر ہے اور اسے گالی دینا فسق ہے۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے رہے۔ خبردار، جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ نہ سنجیدگی سے بولنا جائز ہے اور نہ مذاق میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے بچے سے کوئی وعدہ کرے پھر اسے پورا نہ کرے۔ بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ سچے کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس نے سچ بولا اور نیکی کا کام کیا، اور جھوٹے کو کہا جاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا اور گناہ کا ارتکاب کیا۔ خبردار، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 46۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے معمولی کم تر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور سب سے بلند لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 57۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بدعتی عمل قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص بدعت ترک کر دے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 50۔